اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے کسی اہم موضوع اور عنوان ٹاپک پر، جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ تو آئندہ کل جو رات میں 9 بجے اسی چینل پر بیان ہوگا، اس کا عنوان رہے گا مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام پوری انسانیت، پوری مانوتا کے نام، اور ایک مسلمان، ایک ایمان والا اس دنیا میں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو بہت اہم بیان ہوگا، اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے جو حق کا پیغام، توحید کا پیغام، جو توحید کے عالم کو بلند کیا اور پورا باطل تلملا اٹھا، اس پر بھی بڑی اہم بات ہوگی۔ آئندہ کل 9 بجے پوری فیملی کے ساتھ رات میں اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر ترکیہ اور شام کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، روس کا بڑا بیان یہ آیا ہے کہ شام میں امدادی کارروائیاں ختم کر دی گئی ہے۔ امدادی کارروائیوں کے تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ انسانی امداد کی فراہمی کا کام جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن ختم، سرکو نامہ نگاروں کو بتایا کہ امدادی کارروائیاں ختم ہو گئی ہے، ہم نتائج کا خلاصہ تیار کر رہے ہیں۔ ہم وزیر کو مطلع کریں گے، جس کے بعد روسی صدر کو رپورٹ دی جائے گی۔ امدادی کارروائی مکمل ہو گئی، لیکن انسانی امداد جاری ہے۔ وہیں پر میں اب آپ کو بتاؤں کہ ترکیہ اور شام میں مرنے والوں کی تعداد اخباری عدد کے اعتبار سے 37,000 سے اوپر پہنچ گئی ہے، اور 84 ارب ڈالر کے نقصان کا تخمینہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ وہیں پر بڑی افسوسناک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اسی زلزلے میں قبرص جو مقام ہے، وہاں کی طلبہ کی جو والی بول کی جو ٹیم تھی، وہ پوری کی پوری ٹیم ہلاک ہو گئی ہے۔ شمالی قبرص سے طلبہ کی ایک والی بال ٹیم ترکی پہنچی اور چیمپئن شپ میں میچ جیتا، تاہم اس کامیابی کے بعد اس ٹیم کے افراد کو اپنے ملک واپس جانا نصیب نہ ہو سکا اور وہ اس خوفناک زلزلے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکیہ میں ایک میچ جیتنے کے بعد طلبہ کی ٹیم کی موت ہو گئی۔ ویب سائٹ چینل 4 کے مطابق قبرص سے آئے مرنے والے طلبہ کی تعداد 24 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ بیت المقدس، فلسطین سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں بیت المقدس میں چاقو کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی
ہلاک ہوا ہے۔ پیر کے روز یروشلم کے شہر میں پناہ گزی کیمپ کی چوکی پر چاقو کے 2 حملے کیے گئے، 2 بچوں کی طرف سے کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور ایک آباد کار زخمی ہو گیا۔ یہ تو واقعہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابو جہل پر 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹوٹ پڑے تھے۔ خیر، نامہ نے بتایا کہ ایک اسرائیلی فوجی کو اس کے ساتھی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو یروشلم کے شمال میں واقع کیمپ کی چوکی پر چاقو سے حملہ کرنے والے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حملہ گزشتہ کل پیر کے صبح پرانے شہر میں ہوا، جس کے نتیجے میں ایک آباد کار زخمی ہوا اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کی بڑی مشہور یونیورسٹی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں فائرنگ کا واقعہ ہوا، جس میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی اور 5 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مرکزی کیمپس میں مشتبہ شخص کی تلاش میں مصروف ہے۔ واقعے کے بارے میں باضابطہ تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہر ایسٹ لانسنگ میں واقع مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک بندوق بردار کی فائرنگ سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پہلی گولی حملہ آور نے چلائی تو چند گھنٹے بعد کیمپس کی کئی عمارتوں کو پولیس نے کلیئر کر لیا تھا۔ افسران نے ممکنہ اضافی متاثرین اور ایک مشتبہ شخص کی تلاش کے لیے کیمپس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ کیمپس سے باہر کے علاقوں میں طلباء، اساتذہ اور رہائشیوں کو حکام نے محفوظ جگہ پر پناہ لینے کی تاکید کی، جبکہ حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت نیوزی لینڈ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ، شام، لبنان میں زلزلہ آیا اور اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہے۔ ابھی نیوزی لینڈ سے خبر آ رہی کہ وہاں پر ایک خطرناک تباہ کن طوفان آیا، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا بڑا خطرناک زور تھا، نظام زندگی درہم برہم اور مفلوج ہو گیا، بجلی کی سپلائی درہم برہم ہو گئی۔ نیوزی لینڈ میں اس تباہ کن طوفان کے باعث ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نیوزی لینڈ کے شمالی حصے میں یہ سمندری طوفان آیا۔ طوفان کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے نارتھ آئرلینڈ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز ہواؤں کے سبب درخت اور بجلی کے پول گر گئے ہیں، سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ آکلینڈ سمیت نارتھ آئرلینڈ کے 5 ریجن میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ آئے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی زمین پر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، مگر ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے۔ وہ اسرائیلی آتنکوادی لگاتار فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کے ساتھ ساتھ ان پر فائرنگ، ان کی شہادت اور ان کو مار دھاڑ، گولی باری، بمباری کرتے رہتے ہیں، لیکن اسرائیلی آتنکوادیوں کے خلاف انٹرنیشنل گودی میڈیا منہ نہیں کھولتا۔ خیر، ابھی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کے منصوبوں کو پھر مسترد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے القدس دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی مملکت کا مطالبہ دہرایا ہے۔ سعودی عرب نے فلسطین کی مقبوضہ سرزمین میں آباد کاری کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا، یعنی سعودی عرب نے فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری کے منصوبوں کو تسلیم اور قبول نہیں کیا اور القدس دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی مملکت کا مطالبہ دہرایا۔ اور سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کو فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے اور یہودی آباد کاروں کو اور یہودی قابضوں، ظالموں، قاتلوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس
क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।